تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 41 اینڈ 42 دو آیت ہے. آیت نمبر 41 O two companions of the prison, اے میرے جیل کے دو ساتھی, as for one of you he will pour out wine for his master to drink. اور رہی بات تم دونوں میں سے ایک کی تو وہ شراب کشید کرے گا اپنے مالک کے لیے, اپنے یعنی بادشاہ کے لیے, تاکہ اس کو یعنی وہ ڈرنک, جیسے وہ اس کو ڈرنک سرو کرے گا. اینڈ ایز فار دا ادر, اور رہی دوسرے کی بات, ہی ول بی کروسیفائڈ اینڈ برڈز ول ایٹ فرام ہز ہیڈ, تو وہ صلیب مطلب وہ صلیب پہ لٹکا دیا جائے گا, یعنی وہ سولی دیا جائے گا اس کو, پھانسی, اور پرندے جو ہے وہ اس کے سر پہ سے کھائیں گے. Thus is the case judged concerning which you both did inquire. تو یہ وہ تمہارا جو یہ معاملہ ہے, جو کیس ہے, یہ پورا کے پورا فیصلہ اس کا ہو چکا ہے, اور یہ وہی ہے جو جس کے بارے میں تم مطلب تفتیش کر رہے تھے, انکوائری کر رہے تھے, پتہ کر رہے تھے. آیت نمبر 42 And he said to the one whom he knew to be saved. اور پھر انہوں نے, یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے کہا جس کے بارے میں ان کو خیال تھا کہ وہ بچ جائے گا, تو انہوں نے کہا کہ مینشن می ٹو یور کنگ, میرا ذکر کرنا تمہارے بادشاہ سے, یعنی کہ وہی تمہارے رب سے. تو اب نیچرلی اب وہ جو ذکر کرنے والی بات ہے تو نیچرلی وہ رب اللہ نہیں ہے, وہ بادشاہ ہے, جو مطلب جیسے چھوٹے ایل سے لکھا جاتا ہے نا لارڈز, تو وہ رب جو بہت سارے رب ہوتے ہیں ان لوگوں کے, لارڈز ہوتے ہیں, تو وہ کنگ بھی ہوتے ہیں, اور بھی بہت ساری بڑی بڑی کوئی بھی ہستیاں وہ سب ہوتی ہے. تو تم مطلب صرف انہوں نے اتنا ہی کہا کہ میرا ذکر کرنا تمہارے بادشاہ سے, بس اتنا ہی. بٹ شیطان میڈ ہم forget to mention it to his master. لیکن شیطان نے بھلوا دیا اس کو کہ وہ ذکر کرے اپنے کنگ, اپنے ماسٹر سے, یعنی کنگ سے. So یوسف stayed in prison a few more years. اور یوسف علیہ السلام اس وجہ سے اور بھی کچھ سال جیل میں رہے, قید خانے میں رہے, کیونکہ یہاں پر بہت سارے جو ہے مفسرین جو بھی, تو وہ سب کا مطلب بہت سارا, سب کے الگ الگ بہت ساری باتیں ہیں, جن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کو مطلب نہیں لائے, اللہ یعنی اللہ کو جیسے دماغ میں نہیں لائے, اور جیسے کنگ کا خالی بولے نا کہ کنگ کو مطلب جو کنگ ہے تمہارا رب ہے اس کے پاس میرا ذکر کرنا. اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی انسان کو مطلب یہ کریڈٹ ملے کہ بھئی وہ ان کو چھڑائے, اور فلانے بندے کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ جس نے یہ ان کو لیے ایسی بات کیا تھا پھر چھڑوایا. تو یہ سب اللہ کو نہیں چاہیے. یہ بھی اللہ کی حکمت تو بہت ڈیپ ہوتی ہے جس کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. دا انٹرپریٹیشن آف دا ڈریمز, خوابوں کی تعبیر. When Yusuf علیہ السلام finished calling them, he started interpreting their dreams for them. پھر یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے جتنا ان کے سامنے دعویٰ کرنا تھا وہ کر لیے. اس کے بعد پھر انہوں نے خواب جو ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ کی. یوسف علیہ السلام said, یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. O two companions of the prison, as for one of you, he will pour out wine for his master to drink. اے میرے جیل کے دو ساتھیوں, تم میں سے ایک جو ہے وہ کرے گا مطلب شراب کشید کرے گا, اور وہ اپنے مالک کو یعنی اپنے ماسٹر رب کو یعنی مطلب جو بادشاہ اس کو ڈرنک جیسے سرو کرے گا. To the man who saw in a dream that he was pressing wine, وہ بندہ جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ وائن کو پریس کر رہا ہے, یعنی وہ جو انگور کو پریس کرتے ہیں نا وہ. He did not direct this speech at him
however so that to lessen the grief of other person. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے جو ہے یعنی ڈائریکٹ جیسے بولتے ہیں ایسا ڈائریکٹ نہیں بولے کہ بھائی تم یہ کرو گے تم یہ کرو گے، ایسا نہیں. دونوں میں سے ایک جو ہے ایسا کرے گا، ایسا اس طرح سے، تاکہ جس کے لیے معلوم ہے کہ سزائے موت ہے تو نیچرلی اس کے دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے. دس از وائی ہی میڈ دس ہز اسٹیٹمنٹ انڈائریکٹ. تو انہوں نے اپنے جملے کو بہت ہی انڈائریکٹ کر دیا، یعنی کہ ایک دم ڈائریکٹ نہیں کیا انہوں نے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ and as for the other he will be crucified and birds will eat from his hand. اور رہی دوسرے کی بات تو اس کو صلیب پہ چڑھا دیا جائے گا، یعنی سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے. انہوں نے جو بات جیسی تھی ویسی ہی بولے، اس کو ادھر ادھر توڑ مروڑ کے ایسا سب نہیں کیے. which is the interpretation of the other man's dream. یہ دوسرے بندے کے خواب کی تعبیر تھی. in which he saw himself carrying bread above his head. کہ اس نے دیکھا اس نے سر کے اوپر، مطلب بریڈ جو ہے وہ سر پہ ہے اس کے. Yusuf علیہ السلام told them that the decision about their matter has already been taken and it shall come to pass. تو یعنی انہوں نے بول دیا کہ تمہارے معاملے کو لے کر اس کا مطلب پورا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ چیز ہو کر ہی رہے گی. This is because the dream is tied to a bird's leg. یعنی خواب جو ہوتے ہیں پرندے کے، جو پرندے اڑتے ہیں نا ہوا میں، ان کے پیروں پہ خواب باندھ دیے جاتے ہیں. As long as it is not truthfully interpreted. تو جب تک کہ اس کو یعنی خواب کی تعبیر جو ہے وہ سچی مطلب نہیں کی گئی اگر، تب تک. لیکن اگر وہ سچی ہے، if it is interpreted then it becomes a reality. اور اگر وہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ مطلب جو کی ہے وہ سچی ہے تو پھر مطلب وہ برڈز کے اوپر جو خواب جو بولتے ہیں نا جو بندھے ہوئے وہ کھل جاتے ہیں. Then it becomes reality. Al-Thawri said that Imara bin al-Qaqa narrated that Ibrahim said that Abdullah bin Masud radiyallahu anhu said, when they said what they said to him, and he explained their dreams to them. تو جب ان لوگوں نے جو بھی کہا یوسف علیہ السلام سے اور پھر انہوں نے ان کے خواب کو بیان کیا، they replied, we did not see anything at all. انہوں نے کہا ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. This is when he said, جب انہوں نے یہ کہا کہ قضی الامر الذی فیہ تفتیان، یعنی قضی الامر، تمہارا معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ چک چکا ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. قضی الامر الذی فیہ تفتیان، جو تم مجھ سے انکوائری کر رہے تھے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بھئی پورا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں مطلب جج کر چکے. Thus is the case judged concerning which you both did inquire. The understanding in this is that he who claims that he saw a dream، یعنی جس نے بھی یہ کہا کہ بھئی اس نے یہ خواب دیکھا ہے، and was given its interpretation، اور پھر اس کو خواب کی تعبیر دی گئی، then he will be tied to its interpretation، تو وہ اپنی خواب کی تعبیر سے باندھ دیا گیا. And Allah has the best knowledge، اور اللہ ہی اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. واللہ عالم. There is an honorable hadith that Imam Ahmad collected from Muawiyah bin Haidha that the Prophet said sallallahu alaihi wasallam, الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. The dream is tied to a bird's leg. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خواب جو ہے وہ پرندوں کے پیروں پہ باندھ دیے جاتے ہیں as long as it is not interpreted، جب تک کہ اس کی تعبیر نہ کرو. If it is interpreted، اگر اس کی تعبیر کر دی گئی ہے،
it becomes a reality. پھر وہ سچی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے یہ. یوسف علیہ السلام asked the king's distiller to mention him to the king. یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جو شراب کشید کرنے والا ہے بندہ, اس کو کہتے ہیں کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ سے. اللہ tells وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ and he said to the one whom he knew to be saved. اور پھر انہوں نے کہا اس بندے کو جس کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ وہ بچ جائے گا, مینشن می ٹو یور کنگ, میرا ذکر کرنا تمہارے بادشاہ سے. بٹ شیطان میڈ ہم forget to mention it to his master. لیکن شیطان نے اس کو بھلوا دیا اور وہ اپنے رب یعنی اپنا ماسٹر جو ہے کنگ اس کے پاس ذکر نہیں کر سکا. سو یوسف علیہ السلام stayed in prison a few more years. تو ان کو پھر جیل میں اور تھوڑے سال کاٹنے پڑے. یوسف علیہ السلام knew that the distiller would be saved. ان کو معلوم تھا اس خواب کی تعبیر سے کہ جو شراب کشید کرنے والا بندہ ہے وہ بچ جائے گا. So discreetly so that the other man's suspicion that he would be crucified would not intensify. تو یہ حکمت کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اس بندے سے اکیلے میں الگ سے یہ بات کی تاکہ وہ جو دوسرا بندہ ہے جس کو پھانسی لگنے والی ہے تاکہ وہ اس سے ایک دم اس کو کچھ مطلب ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بہت اس سے دکھی ہو جائے یا اس کو بہت ہی وہ ڈاؤن ہو جائے. تو یہ سب چیزیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے اکیلے میں تنہائی میں اس کو جیسے کہا کہ اذکرنی عند ربک, مینشن می ٹو یور کنگ, میرا ذکر کرنا تمہارے بادشاہ سے. آسکنگ ہم ٹو مینشن ہز اسٹوری ٹو دا کنگ, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کا قصہ ہے وہ بادشاہ سے بتانا. دیٹ مین forgot یوسف's ریکویسٹ. تو وہ بندہ جو تھا وہ بھول گیا یوسف علیہ السلام کی ریکویسٹ اینڈ ڈڈ ناٹ مینشن ہز اسٹوری ٹو دا کنگ. تو اس نے وہ جو ان کا قصہ تھا وہ بادشاہ سے نہیں کہا. A plot from the devil, اور یہ شیطان کی چال ہوتی ہے, so that Allah's prophet would not leave the prison. تو اللہ کے جو نبی ہیں تاکہ وہ جیل سے باہر نہ نکلیں. This is the correct meaning of فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, but شیطان made him forget to mention it to his master. لیکن شیطان نے اس کو بھلاوے میں ڈال دیا کہ وہ ذکر کرتا اپنے بادشاہ سے. That it refers to the man who was saved. یعنی کہ اس کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بادشاہ شیطان نے بھلاوے میں ڈال دیا کہ اس نے اپنے رب کا ذکر یعنی کہ وہ اپنے رب سے ذکر نہیں کر سکا. تو کوئی لوگ اس کو کچھ اور بھی بولتے ہیں کہ مطلب یوسف علیہ السلام کا ہے یہ بات, لیکن یہ کلیئر ہے بالکل قرآن کی آیت میں ہی کہ یہ وہ بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھول گیا ذکر کرنا. That it refers to the man who was saved. جو بچ گیا تھا یہ اسی بندے کی بات تھی. As was said by Mujahid, Muhammad bin Ishaq and several others. اور یہ سب نے بھی ان سب نے یہی کہا. As for a few years کا مطلب ہے بدا. تو وہ بدا جو ہے in Arabic it means between 3 and 9. 3 سے لے کے 9 کے بیچ کے گنتی ہے یہ, according to Mujahid and Qatada rahimahullah. Wahab bin Munabbih said, Ayyub alayhi salam suffered from the illness for 7 years. Ayyub alayhi salam جو ہے جب ان کے اوپر یعنی دکھ اور تکلیف آئی تو ان کو جو بیماری نے پکڑی تھی وہ 7 سال تک وہ بیماری میں تھے اور انہوں نے صبر کیا. تو مطلب صبر ایوب بہت ہی یعنی مطلب ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ کافی بہت فیمس ہے. یوسف علیہ السلام ریمینڈ ان پریزن فار 7 years.
اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ رہے قید خانے میں 7 سال. اینڈ بختناصر نیبوکڈ نظر یہ تھا کلدانیہ کا بادشاہ، بیبیلون کا، یعنی کہ کیلڈین کنگ آف بیبیلون. تو یہ تھا نا جس نے آ کے جیروسلم پہ جب حملہ کیا تھا اور کتنے 6 لاکھ یہودیوں کو بندی بنا کے لے گیا تھا، اور پتہ نہیں 6 لاکھ کو اس نے قتل بھی کیا، اور ایسا ہی سب ہے کچھ. مگر یہ تھا وہی، یعنی جس نے بہت ہی آ کے ان لوگوں پہ بہت ظلم کیا. تو بختناصر اس کا نام ہے، اور اس کو نیبوکڈ نظر بھی کہتے ہیں. بیبیلون کا بادشاہ was tormented، اس کے اوپر جو عذاب آیا، یعنی جو وہ عذاب میں تھا for 7 years، اس کو بھی 7 سال تک وہ بھی رہا اس کے اندر، کیا بولتے ہیں، یعنی عذاب کے اندر، tormented. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی